السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ حال ہی میں افغانستان میں گرفتار کیے جانے والے ان مبینہ عسکریت پسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر کے سزا دی جائے گی جو مبینہ طور پر پاکستان میں ہونے والی عسکری کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ جیلانی نے کالعدم پاکستانی عسکریت پسند گروپ کی عسکری کارروائیوں سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا اور اس کے لیے تمام آپشن کھلے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی غیر ملکی شہریوں سے متعلق پاکستان کی کابینہ کی حالیہ پالیسی کے تحت ان غیر ملکی بشمول افغان شہریوں کو پاکستان سے واپس جانا ہوگا جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ تاہم پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے واضح کیا کہ وہ افغان مہاجرین اور افغان شہری جو قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں انہیں افغانستان واپس جانے کا نہیں کہا جائے گا۔ ادھر طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان میں کوئی غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں یا مسلح غیر ملکی نہیں ہیں۔ وہ بدھ کو قندھار میں ایک اجتماع سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ حلقے ہر اجلاس اور کانفرنس میں افغانستان میں غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی کی بات کر کے خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی پالیسی یہ ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کو افغانستان میں کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے تباہ کن سیلابوں کے بعد عالمی برادری نے پاکستان کو جو $9 ارب کی امداد دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے اور پاکستان اب بھی ان فنڈز کے انتظار میں ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عطیہ دہندگان اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے امداد کے اپنے وعدوں کو پورا کریں کیونکہ تاخیر لوگوں کی زندگیوں کی تعمیر نو کی کوششوں کو کمزور کر رہی ہے۔ پاکستان اب بھی مانسون کی شدید بارشوں کے اثرات سے دوچار ہے، جہاں سیلاب سے 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور تقریباً 1700 ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان سے ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھتہ خوری کا تازہ واقعہ بدھ کی صبح مصروف ترین صدر روڈ پر پیش آیا، جہاں ایک 82 سالہ معمر تاجر کو نامعلوم مسلح افراد نے زبردستی گاڑی میں ڈال کر اغوا کر لیا۔ انسدادی دہشت گردی پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل عمران شاہد کا کہنا ہے کہ بھتہ خوری اور دہشت گردی میں مالی معاونت کے لیے ٹیلی فون کالز سرحد پار افغانستان سے آتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو افغانستان کے ساتھ اٹھانے کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست دی ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے اجین میں ایک 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے خلاف سیاستدانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سماجی ماہرین کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسے معاشرے کی بے حسی کی ایک بدترین مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق کمیشن، نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے مدھیہ پردیش کی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ ریاست کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا ہے کہ اس خوفناک جرم کی جانچ کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل کی گئی ہے، جبکہ رپورٹس کے مطابق اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار اور 3 کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے
44 میں سے 34 شاہد ڈرونز کو مار گرایا ہے جو روس نے گزشتہ رات ان کے ملک پر داغے تھے۔ حملے میں جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں مائیکولائیو، اوڈیشہ اور کیرودورا شامل ہیں۔ اوڈیشہ کے علاقائی گورنر اولیہ کیپر نے ٹیلی گرام پر کہا کہ وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تباہی نہیں ہوئی اور گرنے والے ملبے سے صرف گھاس میں آگ لگ گئی۔ نگورنو کاراباخ میں خود ساختہ علیحدگی پسند ریاست کے سربراہ نے جمعرات کو کہا کہ یہ ادارہ خود بخود تحلیل ہو جائے گا اور سال کے آخر تک اس کا وجود ختم ہو جائے گا کیونکہ ہزاروں مزید نسلی آرمینیائی باشندے آرمینیا چلے جائیں گے۔ علیحدگی پسند رہنما سیموئیل شکرمانیان کا یہ بیان گزشتہ ہفتے آذربائیجانی فورسز کی جانب سے علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیے گئے آپریشن کے بعد سامنے آیا ہے۔ آرمینیائی حکام نے بتایا ہے کہ نیگورنو کاراباخ میں رہنے والے 1,20,000 نسلی آرمینیائی باشندوں میں سے نصف سے زیادہ جمعرات کی صبح تک آرمینیا میں داخل ہو چکے تھے۔ آذربائیجان میں حکام نے جمعرات کو نیگورنو کاراباخ کے سابق علیحدگی پسند رہنما رابر وردانیان پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی سرحد عبور کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ الزامات آذربائیجان کی ریاستی سرحدی سروس کی جانب سے وردانیان کو گرفتار کر کے باکو لانے کے ایک دن بعد سامنے آئی ہیں۔ امریکہ اور ایران ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں کہ دونوں فریق اس ماہ کے شروع میں قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بعد خفیہ مذاکرات میں مصروف ہیں، جس میں اربوں ڈالر کے منجمد ایرانی فنڈز کا اجرا بھی شامل ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوئی براہ راست یا بالواسطہ بات چیت طے نہیں ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر قومی سلامتی کے معاملات پر بات چیت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے منگل کے روز برطانیہ میں مقیم ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا کہ تہران میں حکام نے اپنے مذاکرات کاروں کو واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی اجازت دی تھی تاکہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو سست کرنے کے بدلے میں پابندیوں میں نرمی کی جا سکے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن پینٹاگون کے سربراہ کی حیثیت سے افریقی براعظم کا پہلا دورہ مکمل کرنے کے بعد جمعرات کو واپس امریکہ پہنچ گئے۔ آسٹن نے اپنے دورے کا آغاز جیبوتی سے کیا تھا جو افریقی براعظم میں امریکی فوجی اڈے کا مرکز ہے۔ وہاں انہوں نے جیبوتی رہنماؤں اور صومالیہ کے صدر سے ملاقات کی جن کی افواج نے آسٹن کے مطابق پچھلے سال کے دوران الشباب دہشت گرد گروپ کے خلاف 5 سالوں کے مقابلے میں زیادہ پیش رفت کی ہے۔ اس کے بعد آسٹن کینیا گئے جہاں انہوں نے صومالی سرحد کے قریب منڈابے میں ایک اڈے کا دورہ کیا جہاں سن 2020 میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 3 امریکی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ اور کینیا کے دفاعی سیکریٹریوں نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے کے خلاف مل کر کام کرنے میں مدد کے لیے 5 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹن نے کینیا کی سیکیورٹی تعیناتیوں کے لیے $100 ملین کی امداد کا وعدہ بھی کیا کیونکہ کینیا ہیٹی میں گینگ تشدد سے نمٹنے کے لیے ایک کثیر القومی امن مشن کی قیادت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی نامزدگی کے خواہش مند امیدواروں کے مباحثے میں ایک مرتبہ پھر شریک نہیں ہوئے۔ اس بار انہوں نے مباحثے میں شرکت کے بجائے آٹو انڈسٹری کے مزدوروں کے احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے مزدوروں سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کو آٹو انڈسٹری اور اس کے ورکر کا مخالف قرار دیا اور الیکٹرک گاڑیوں کو ترویج دینے کے ان کے اقدامات پر بھی تنقید کی۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اس سے قبل یونائیٹڈ ورکرز یونین کے مشیگن میں ایک احتجاج میں شرکت کی تھی اور ان کو اپنے مطالبات پر جمے رہنے کے لیے کہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کے صدارتی الیکشن میں نامزدگی کے حصول کی دوڑ میں شامل امیدواروں پر ابتدائی جائزوں کے مطابق برتری حاصل ہے
اور وہ پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے حصول کے لیے پرامید ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ نے ٹریوس کنگ کی محفوظ واپسی کے لیے شمالی کوریا کو کوئی رعایت نہیں دی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ جولائی میں غیر قانونی طور پر شمالی کوریا میں داخل ہونے والے امریکی فوجی ٹریوس کنگ اب امریکی تحویل میں ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کے مطابق ٹریوس کو کوریا سے باہر منتقل کیا گیا اور سویڈن کی حکومت کی مدد سے وہ سرحد عبور کر کے چین پہنچے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ امریکہ نے چین میں انہیں تحویل میں لیا اور وطن منتقل کر دیا۔ امریکہ نے اس سلسلے میں سویڈن اور عوامی جمہوریہ چین کی حکومت کا ٹریوس کنگ کی واپسی کو آسان بنانے میں مدد کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اگلے کئی ہفتوں تک ٹریوس کنگ کو اچھی طرح بحال ہونے کا وقت دیں گے، اس کے بعد کسی ایڈمنسٹریٹو ایکشن پر کام کیا جائے گا۔ تائیوان نے اپنی پہلی مقامی آبدوز کا افتتاح کیا ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو تائیوان کے لیے جہاز سازی اور ڈیزائن میں ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ یہ عمل آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے گزشتہ 7 سال خاموشی سے کام کیا ہے۔ اگر تجربہ کامیاب ہوا تو آبدوز کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چین نے افتتاح کے فوراً بعد کہا کہ تائیوان مخاصمت اور تصادم کو ہوا دے رہا ہے۔ رائٹرز گلڈ آف امریکہ نے ہڑتال ختم کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ہالی ووڈ اسکرپٹ رائٹرز اب کام شروع کرنے کے لیے آزاد ہیں، جس کے بعد رائٹرز گلڈ آف امریکہ کے اراکین ہالی ووڈ پیلیڈیم میں ہڑتال ختم کرنے کے لیے منظور کیے جانے والے معاہدے کا جشن منانے اور اس کے مضمرات پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہالی ووڈ مصنفین کی ہڑتال کا اعلان تقریباً 5 ماہ کے بعد منگل کی رات اس وقت کیا گیا جب ان کی یونین کے ممبران نے اسٹوڈیوز کے ساتھ ایک معاہدے کی منظوری دے دی۔ نیو اسٹرڈیم کے تخلیق کار اور مصنف ڈیوڈ شولر کا کہنا ہے کہ بہت سے مصنفین آف سائٹ ورک اسپیس کی تلاش میں ہیں اور اگلے ہفتے کام پر واپس آنے پر زوم پر ورچوئل رومز کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔